آج ہم آپ کو ایک ہندو کی آپ بیتی بتائیں گے جو مسجد جلانے کے لیے گیا مگر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ یہ ایک ایسے نوجوان شخص کی آپ بیتی ہے جسے اسلام اور مسلمان نام ہی سے بے حد چڑ تھی۔ یووراج گجرات کے ایک گاؤں کے ٹھاکر زمیندار کا بیٹا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا نام یووراج ہے۔ یووراج نام ہی سے لوگ اسے جانتے ہیں، تاہم بعد میں پنڈتوں نے اس کی کنڈلی کی خاطر اس کا نام مہیش رکھ دیا تھا، مگر وہ اپنے آپ کو یووراج ہی کہتا تھا۔ لیکن اب اس کا نام سہیل صدیقی ہے۔ سہیل صدیقی کا کہنا ہے کہ وہ 13 اگست 1983 کو پیدا ہوا۔ جسپال ٹھاکر کالج سے میں BCom کر رہا تھا کہ مجھے تعلیم چھوڑنی پڑی۔ میرا ایک بھائی اور ایک بہن ہے۔ میرے جیجا جی بہت بڑے ہندو لیڈر ہیں۔ گجرات کے گودھرا سانے کے بعد 2002 کے فسادات میں ہم 8 دوستوں کا ایک گروپ تھا جس نے ان فسادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ ہمارے علاقے میں درندگی کا ڈنکا بج رہا تھا۔ ہمارے گھر کے پاس گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ تاریخی مسجد ہے۔ ہم لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ گاؤں کی اس مسجد کو گرا دینا چاہیے۔ ہم 8 ساتھی اس مسجد کو گرانے کے لیے گئے۔ بہت محنت کے بعد بھی ہم اس مسجد کو گرا نہیں سکے۔ ایسا لگتا تھا کہ ہمارے کدال لوہے کے نہیں بلکہ لکڑی کے ہوں۔ بہت مایوس ہو کر ہم نے اس مسجد کے باہر والی دیوار گرانی شروع کر دی، جو کچھ سال پہلے ہی گاؤں والوں نے خود بنوائی تھی۔ دیوار گرانے کے بعد ہم دوستوں نے سوچا کہ اس مسجد کو جلا دینا چاہیے۔ اس کے لیے پٹرول لایا گیا اور پرانے کپڑے میں پٹرول ڈال کر مسجد کو جلانے کے لیے ایک ساتھی نے آگ جلائی تو خود اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خود جل کر مر گیا۔ میں تو یہ منظر دیکھ کر ڈر ہی گیا۔ ہماری اس کوشش سے مسجد کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا۔ حیرت کی بات یہ ہوئی کہ اس واقعے کے بعد 2 ہفتوں کے اندر میرے 4 ساتھی ایک ایک کر کے مرتے گئے۔ ان کے سر میں درد ہوتا، وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتے اور کوئی کچھ بھی نہ کر سکتا۔ میرے علاوہ باقی 2 ساتھیوں کی بھی پاگلوں جیسی حالت ہو گئی، بلکہ وہ تقریباً پاگل ہی ہو گئے۔ یہ سب دیکھ کر میں تو بہت ہی زیادہ ڈر گیا۔ میں ڈرا اور چھپتا پھرتا رہا۔ رات کو اسی ٹوٹی ہوئی مسجد میں جا کر روتا اور کہتا تھا کہ اے مسلمانوں کے خدا مجھے معاف کر دے۔ اس دوران مجھے خواب میں جہنم اور جنت نظر آنے لگے۔ میں نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ جہنم میں ہوں اور وہاں کا ایک داروغہ میرے ان ساتھیوں کو جو مسجد گرانے میں میرے ساتھ تھے اپنے مسلمانوں سے سزا دلوا رہا ہے۔ سزا یہ ہے کہ طویل کانٹوں کا ایک نیٹ ورک ہے، اس جال پر ڈال کر ان کو کھینچا جا رہا ہے، جس سے گوشت اور کھال گردن سے پیروں تک اتر جاتی ہے، لیکن جسم پھر ٹھیک ہو جاتا ہے اور دوبارہ انہیں یہی سزا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ان کو الٹا لٹکا دیا جاتا ہے اور نیچے آگ جلا دی جاتی ہے جو کہ منہ سے باہر نکل رہی ہوتی ہے، اور 2 جلاد ان کو ہنٹر سے مار رہے ہوتے ہیں۔ وہ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو۔ داروغہ غصے میں کہتا ہے کہ معافی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ خواب میں اس طرح کے خوفناک منظر مجھے بار بار ظاہر ہوتے اور میں ڈر کے مارے پاگل سا ہونے لگا تھا۔ تو مجھے جنت دکھائی دیتی۔ میں جنت میں دیکھتا ہوں کہ تالاب سے بھی چوڑی دودھ کی نہر ہے، دودھ بہہ رہا ہے، ایک نہر شہد کی ہے، ایک ٹھنڈے پانی کی اتنی صاف نہر ہے کہ اس میں میرا عکس صاف دکھائی دے رہا ہے۔ میں نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت درخت ہے، اتنا بڑا کہ ہزاروں لوگ اس کے سائے میں آ جائیں۔ میں خواب میں بہت اچھے باغ دیکھتا ہوں اور ہمیشہ مجھے اللہ اکبر کی 3 بار آواز آتی ہے۔ یہ سن کر مجھے اچھا نہیں لگتا، اور کبھی میں ساتھ میں اللہ اکبر نہ کہتا تو مجھے جنت سے اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا۔ جب میری آنکھ کھلتی تو میں بستر سے نیچے پڑا ہوا ملتا۔ گجرات میں فسادات ہوتے رہے، لیکن اب مجھے دل سے لگتا تھا کہ جیسے میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اب مجھے مسلمانوں کے قتل کی اطلاع ملتی تو میرا دل بہت دکھتا تھا۔ میں ایک دن بیچار پور گیا، وہاں ایک مسجد دیکھی۔ وہاں کے امام صاحب سہانپور کے تھے۔ میں نے ان کو اپنی پوری کہانی بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کو آپ سے بہت محبت ہے، اگر آپ سے محبت نہ ہوتی تو آپ بھی اپنے ساتھیوں کی طرح اسی جہنم میں جل رہے ہوتے۔ خواب دیکھنے سے پہلے میں اسلام کے نام سے ہی چڑ جاتا تھا۔ ٹھاکر کالج میں کسی مسلمان کا داخلہ نہیں ہونے دیتا تھا، لیکن جانے کیوں اب مجھے اسلام کی ہر بات اچھی لگنے لگی ہے۔
بیجاپور سے میں گھر آیا اور میں نے طے کر لیا کہ اب مجھے مسلمان ہونا ہے۔ میں احمد پور کی جامع مسجد میں گیا اور اسلام قبول کر لیا، اور آج میں سہیل صدیقی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہوں۔ آج کی یہ کہانی یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ رہیں۔